جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی ایک لفظ کی کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو آج انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے۔ ابھی میرے نظر سے گزرا پہلی سٹنگ کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ایک تو گزارش یہ ہے کہ 30 نمبر آیت ہنالکا، یہ لفظ آ رہا ہے۔ ہنالکا کا مطلب ہوتا ہے اسی جگہ اور اسی وقت۔ ہنالکا جگہ کے لیے بھی آتا ہے، ہنالکا وقت کے لیے بھی آتا ہے۔ جی تو ہنالکا جی اسی وقت یا اسی جگہ۔ تب لو کا ترجمہ ہم نے پہلے جو کیا ہوا ہے وہاں مجہول میں کر دیا تھا، جو کہ مجہول میں نہیں ہونا چاہیے، یہ جملہ ایکٹیو میں ہونا چاہیے، معروف میں ہونا چاہیے۔ تو تب لو کل نفس، ہر نفس آزما لے گا۔ اب یہ ترجمہ آزما لے گا ہماری اردو کے اندر وہ جچتا نہیں، تو آزمانا، جانچنا، پرکھنا، یہ سارے معنی ہیں تبلو کے۔ جی جی اسی سے ابتلا بھی بنا ہے، آزمائش دوسرے کو جانچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ صبر کرتا ہے یا گلا شکوہ کا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ ہم کریں گے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلف، اسی جگہ اور اسی وقت کل نفس، ہر نفس جانچ لے گا، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا۔ ساتھ کہیں ذرا، اسی وقت اور اسی جگہ جانچ لے گا ہر نفس جانچ لے گا ہر جو نفس اس نے آگے اس بھیجا۔ نے آگے بھیجا۔ جی جانچ لے گا۔ جی آگے پھر آپ کا ترجمہ سی ٹھیک ہے، وَرُدُّوا إِلَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وَرُدُّوا ترجمہ جی، اور وہ لٹائے جائیں گے۔ اور وہ لوٹائے جائیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی سچا مولا ہے۔ اب وہ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ ان کا اگر کوئی تھا یا ہے یا ہوگا تو وہ اللہ ہی ہوگا، جو دیے جائیں گے، پھیر دیے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ترجمہ ٹھیک کی صاحب نے کیا ترجمہ کیا تھا جی؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ان سے ہو اور جائے ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اور گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ افطرا کرتے رہے، گھڑتے رہے، اپنے بناتے رہے سہارے اپنے یا اپنا مولا۔ تو کیسر بھائی اس کا ترجمہ آپ کر دیں ذرا، پھر آگے چلتے ہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اسی جگہ جانچ لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ افترا کرتے رہے یا جو کچھ وہ گھڑتے رہے۔ اچھا جی، اب 1 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک منطقی انداز میں سوال کر رہا ہے، اور ہم نے بھی ان سوالوں کا جواب دینا ہے
ہے تو بنی نو انسان جتنے بھی ہیں، جن ہیں یا انسان ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیے. اور پہلا سوال، پھر دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال، چوتھا سوال ہوں گے. اور یہ کہ بتاؤ کہ بنانے والا کون ہے، رزق ہے، اور یہ جو جسم بنایا ہے اپنا اور آنکھیں، ان کا مالک اصل کون ہے؟ کون ہے مردوں میں سے زندہ نکالتا ہے اور مردے نکالتا ہے، اور کون ہے جو اس پوری کائنات کی پلاننگ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے؟ ان سے پوچھو. تو یہ سوال پڑھتے ہیں. کل اے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض. من کا مطلب ہے کون. جی کون ترجمہ کریں. من یرزقکم، کون تمہیں کون رزق تمہیں دیتا رزق ہے؟ دیتا ہے؟ کون رزق دیتے تمہیں ہیں رزق آسمان دیتا اور ہے؟ زمین، من السماء، آسمان آسمانوں سے سے آسمانوں سے، والارض، اور اور زمین سے. زمین سے. اور زمین سے. مطلب بارش کون برساتا ہے؟ زمین کو کون طاقت دیتا ہے؟ ان میں سے وہی ایک دانہ ہوتا ہے جن میں سے کونپل نکلتی ہے، اور پھر اوپر نباتات وغیرہ آ جاتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پھل ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو وہ بنجر زمین جہاں اللہ کی طرف سے کوئی بارش نہیں آتی، اور یہ جو من السماء ہے یہ باقاعدہ بڑا معجزہ ہے. پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر اتنا پانی اٹھا کے آسمانوں پر لے جانا پڑے یا پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی لانا پڑے تو کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جو کو ہمالیہ کے پہاڑ ان کے اوپر بھی جا کے برف جم جاتی ہے، اور وہ کیسے وہاں پہنچتا ہے؟ اور ہے پانی جو سمندر کے اندر بے آف بنگال وہاں سے مطلب وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھاری چیز کو ہلکا بنا دیتا ہے، پھر کس کے اوپر سوار کر دیتا ہے؟ ہوا کے اوپر، جو کہ پانی سے ہلکی ہے. اور پھر وہ بھاری چیز کو ہلکی چیز اٹھا کے وہاں سے جناب کیسا ٹریول کرتے ہیں، پہلے بنگلہ دیش، پھر انڈیا، پھر آگے پاکستان آ گئے. میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ دنیا کے اندر جتنی بھی بارشیں ہوتی ہیں وہ واٹر سائیکل کے ذریعے ہوتی ہیں، اور آسمان سے بارش آتی ہے. بتائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی انسان یا اللہ کے علاوہ، یہ صرف نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ہم نے کہنا ہے ہاں ہی. جی اپنا ذہن سوچ کے باقاعدہ ہر انسان آزاد ہے اس بات سے کہ کیا دنیا کے اندر کوئی طاقت، کوئی سائنسدان یا کوئی مشینری یہ کام باقاعدہ جو ہر سال ہر وقت لگاتار واٹر سائیکل وہ جو ہے وہ بن رہا ہے کہ جہاں سے جتنا پانی تو اتنا ہی ہے زمین کے اندر کہ 79% پر پانی ہے، اور 28% 72% 28% یہ خشکی ہے، اور اس خشکی کو اتنا پانی چاہیے، اور اس پانی کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے اس واٹر سائیکل کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے اس وجہ سے بیٹھ کے آدمی فکر و تدبر کرے تو کوئی اسے دنیا کے اندر جو مخلوق ہے ان میں سے کوئی شخص یا کوئی چیز ملتی ہے جو یہ کام کرے؟ بتائیے. نہیں. اچھا یہ تو ہو گیا پانی. اب کئی دفعہ ہوتا ہے اور پھر رزق زمین میں سے نہیں نکلتا، یا پانی زیادہ آ گیا اور اللہ لوگوں کو رزق دینا ہے، تو وہی ہے کہ کل من یرزقکم من السماء والارض. اس میں کم کا لفظ جو ہے نا، یہ باقاعدہ اللہ اپنا احسان ہمارے اوپر جتا رہا ہے کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا رزق دیتا ہے. رزق دیتا ہے. جی
दूसरी चीज, अब अल्लाह ताला ने का पूरा जिस्म बनाया, क्यों जी, जी हमारा, और उसके लिए जो इल्म के रास्ते हैं वो सारे के सारे बता दिए कि अपना जो देखने का है, सुनने का है, ठीक, या टच करने का है, ये भी जितने भी अपना सेंसेस है हमारी, वो इल्म के रास्ते। जी अब असल में हम लोग अगर कायदा कानून से या अपनी आंखों से ये पूरी की पूरी कायनात देख रहे हैं, कानों से परिंदों की चहचहाहट या सरसराहट या जो छोटी से छोटी चीज है वो भी हम सुन रहे हैं, जरा उस आदमी से देखें कि जिन लोगों के पास ये कुव्वते गोयाई नहीं होती, जो बोलने की ताकत है, देखने की ताकत नहीं होती, सुनने की ताकत नहीं होती, लेकिन इन सब चीजों का सवाल अल्लाह ताला पूछ रहा है, मन है, या मन कौन? मन का तर्जुमा, मन कैसे बना? और मन का कम्बिनेशन। और मन का तर्जुमा क्या होता है? या। मन यमलिकु समअ वल अबसार, कौन मलकियत में रखता है? तो हम तर्जुमा करेंगे कौन मालिक है, हमारी जुबान के अंदर कौन मालिक है। अस्समा दो तर्जमे हैं, एक तो कानों का, वल अबसार और आंखों का, दूसरा कर रहे हैं कौन मालिक है समाअत का और देखने की ताकत का, बसारत का। कौन सा तर्जमा करना है? समात और बसारत। ज्यादा करीब भी है। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक। वैसे दूसरा भी ज़हन में रखना है कि आपको तर्जमा पढ़ना, वहां कान और आंखें अगर आ गई तो यही ठीक। तो कौन है इस समात और बसारत का मालिक? ये असल मालिक कौन है? अल्लाह। आगे अल्लाह ताला पूछ रहा है, और इसके अंदर पूरी एम्ब्रियोलॉजी का सिस्टम सारे का सारा आ जाता है कि किस तरह इंसान, हम अपनी वालिदा के पेट में 40 दिन कोई रूह नहीं होती, बस वो कुरान मजीद के अंदर जो 6 स्टेजेस आती हैं कि पहले वो मुदगा बना और फिर उससे अपना दूसरी स्टेज आई, फिर तीसरी स्टेज आई, फिर चौथी स्टेज आई। तो हम तो मुर्दा थे जिसमें अल्लाह ताला ने जान डाली, और साइंसदानों ने हदीस तो कब की लिखी हुई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि रूह कब पड़ती है आप उस जिस्म के अंदर, वरना उस पहले वो मुदगा, बस एक गोश्त का लोथड़ा इंसान होता है, अल्लाह ताला उसके अंदर रूह डालता है जब भी डालता है। तो वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, तो मिनल मय्यिति का तर्जुमा क्या होगा? मुर्दे से। मुर्दों से। चलो अल मय्यत है तो मुर्दों कर सकते हैं, मुर्दे से भी कर सकते हैं। चलो वमन युखरिजुल हय्य, और कौन निकालता है जिंदा को? अगर जिंदा आएंगे तो फिर मुर्दा से, और दूसरा तर्जमा ये होगा कि कौन निकालता है जिंदों को मुर्दों से। तो मेरा ख्याल है कि तर्जमा ज्यादा बेहतर यही होगा कि कौन है कि जो मुर्दा में से जिंदा को निकालता है। जी, कौन? जिंदा में से मुर्दा, मुर्दा में से जिंदा को निकाल। हाँ जी, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए ऐसे कि हाई जी पहले आ गया है और मैयत बाद में है, तो तर्जमा करते हुए थोड़ा सा देखना है कि बिल्कुल जब इंसान अगर देखेगा तो उसके अंदर जिंदगी कोई नहीं होती, अल्लाह ताला वो जिंदगी डाल देता है। और फिर उलट, वयुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, अब इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर थोड़ी देर के लिए रहता है, और चाहे भी कि 100 साल के बाद, 70 साल के बाद ताला ने अजल लिखी हुई है, मुकर्रर वक्त,
کیا اس سے کوئی ایک سانس اوپر لے سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا۔ کوئی ڈاکٹر بھی ایسا کر رہا ہو کہ چلو جی اس کو اپنا زندگی دے دیں اور یہ اپنا کام کرنا شروع کر دے، نہیں کر سکتا۔ تو وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اب لفظ کون یہاں بھی لگا لیں تو ذرا آسان آ جائے گا۔ اور کون ہے جو زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے؟ اور مردے کون میں ہے؟ سے زندہ کو نکالتے جو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ زندہ انسان مردے ہوتا ہے، زندہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، جتنے ہم لوگ یہاں موجود ہیں 7 ارب، ممکن ہے کچھ 7 ارب سے زیادہ نیچے بھی ہوں اس زمین کے، کہ وہ زہرا سب ہوں گے سر۔ زندہ تھے اور اس میں سے مردے اللہ تعالیٰ نے نکالے۔ تو وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے کہ جو زندوں میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ نکالتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ ایک، یہ تو صرف 3 سوال ہے نا، یہ 4 سوال اللہ تعالیٰ سم اپ کر رہا ہے۔ پوری کی پوری کائنات کو دیکھو، اس کے اندر آپ کو تدبیر نظر آئے گی، پلاننگ نظر آئے گی، جی کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جی اور کون ہے جو کام کی تدبیر کرتا جس جو کا حکم ہے۔ کام کی تدبیر کرتا ہے، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کہ آسمان ہے، اس کو کیسا بنانا ہے، کتنی جگہ جو ہے وہ ہم نے روشن رکھنی ہے، کتنی تاریخ رکھنی ہے، کتنے ستارے بنانے ہیں، سورج کے اندر کتنی اپنا ہائیڈروجن ہے یا ہیلیم گیسز ہیں، یہ کتنی 1 سیکنڈ کے اندر کتنی چلنی ہے۔ تو پوری کی پوری تدبیر کس نے کی ہوئی ہے، پوری کی پوری کائنات کی؟ آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی یا کر سکتی ہے؟ اگر نہیں کر سکتی تو باقی ایک ہی ذات بچتی ہے، اور اس نے ہی کہا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ذات ہے، جب کچھ نہیں تھی تو وہ اول تھا، جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی وہ آخر ہوگا، کیوں جی؟ اور اس کو دیکھو گے تو نشانیوں کے اندر وہ ظاہر ہے اور نظر بھی نہیں آتا، باطن بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر واقعی اگر یہ سارا بندہ فکر و تدبر کرے اور ان سوالوں کے جواب دے تو جواب ایک ہی بنتا ہے جو اللہ نے کہا۔ جی ترجمہ تو سا ان قریب۔ اچھا آج میں ایک اور بات بھی بتا رہا ہوں، یہ جو سا ہے نا، اس کا مطلب تو ان قریب بھی ہوتا ہے، سوفا کے بھی ہوتا ہے، لیکن سا کے ساتھ یقین بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ساتھ چیز میں رکھ لیجیے گا کہ عرب جو بولیں گے سا اور سوفا تو اس کے ساتھ یقین ہوگا۔ اچھا لیکن ابھی ہم ترجمے کریں گے تو ان قریب یقولون، وہ کہیں گے کیا لفظ کہیں گے؟ ان سوالوں کا جواب اللہ 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 ہے۔ کون رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ کیا کہیں گے وہ؟ اللہ۔ اور ان سے پوچھو کہ کون سماعت اور بصارت کا مالک ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ اللہ۔ کون مردوں میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ۔ اور کون ہے جو اس پوری کی پوری کائنات کا نظام الامر جس کو کہا اس کی تدبیر کرتا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ۔ اب یہ سارے کا سارا ڈال کے تو انسان تو بے بس نظر آتا ہے یہاں، اگر امپارشل ہو کے بات کرے گا، ضد اس کے اندر نہیں آئے گی تو اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہے، فَقُلْ
افلا تتقون، تو اب ان سے پوچھئے، اب تو پوچھ، افلا تتقون، جی تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تتقون ہے، کیا تم تقوی، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، ڈرتے کیوں نہیں ہو کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے جس نے سب کچھ دیا، وہ مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے، تم چاہو کہ بھئی میں تھوڑی زندگی اور لے لوں، اللہ کا وقت خاص یہ تدبیر یہ کی ہوئی ہے کہ بھی اس نے مرنا ہے، تو ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ پھر ڈرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حساب بھی لینا ہے، میں نے اور ایک ایک اکیلے کا لینا ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے اندر کہ اکیلے اکیلے آؤ گے جیسے اس دنیا کے اندر اکیلے آئے تھے، کیوں جی یہی الفاظ ہے نا، میرا خیال ہے وہاں بھی جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ تو تم افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، تو تقوی ہی ہم کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سر جی جی اب بہتر اللہ سر. تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز بالکل تقریر جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فذالکم اللہ، کیا ترجمہ ہے جی؟ تو یہ ہے تمہارا اللہ، ابھی جان گئے ہو سوالوں کا جواب دے کے تم نے کہا اللہ، تو یہ تمہارا اللہ ہے، وہ کون ہے؟ ربکم الحق، جو تمہارا سچ میں تمہارا سچا پالنے والا ہے. رب ہے، جو تمہارا سچا رب ہے۔ سچا ہاں رب. جی، سچا کا مطلب حقیقی، جو تمہارا الحق کا ترجمہ اگر ہم حقیقی کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا، سچا ممکن ہے کہ سچ بولنے والا، یہاں ہے الحق جی، جو حقیقی رب ہے تمہارا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے نا، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، فیصلہ میں نے آپ پر چھوڑ دیا، ترجمہ میں کرتا ہوں آپ کا، فماذا بعد الحق، حق کے بعد کیا ہے، حق کے بعد کیا ہے؟ جب سامنے تمہارے آ گیا تم نے ایک ایک لفظ پہ کہا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، تو حق تو تمہارے ذہن میں سما گیا، تو اس حق کے بعد کیا ہے؟ الا الضلال، مگر گمراہی، ترجمہ بنے گا اس حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا ہے، یہ ترجمہ کریں یا کیا ہے حق کے یہ والا بعد ترجمہ مگر گمراہی، کیا کیا ترجمہ کریں؟ ہے مگر گمراہی؟ چلیں جی، یہ ترتیب ہے تو سمجھ آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، سارا پھیرنے کو کہتے ہیں، وَأَنَّا تُصْرَفُونَ جملہ ہے، کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ دنیا کے لوگ سائنٹسٹ کہیں گے کہ بھئی یہ دنیا خود بخود بن گئی، کیوں جی؟ کہہ سکتے ہیں وہ جی، سائنٹسٹ اپنا کہیں گے، لیکن ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ خدا کے بندو، جسم کے جو اجزاء ہیں وہ تو ایک ایک جز کا آپ کو پتا ہے کہ 116 ہم 8ویں 9ویں کے اندر پڑھتے تھے کیمسٹری، اور اس کے اندر ایٹم نمبر وہ تھے اپنا کہ بھئی سلفر کا کیا ہے، سائن کیا ہے، فلاں کا کیا ہے، تو 116 ایٹم ہے، وہی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور چیزیں بنتی جاتی ہیں، اور انسانی جسم کے ایٹم جن جن سے بنا ہے وہ ساری بار موجود ہیں اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر۔ کیا کوئی بندہ ہے کہ اتنی سائنس اتنی آگے ایڈوانس ہو چکی ہے، سب کو اتنی مقدار میں لے لے اور ان کو اکٹھا رکھ دے اور وہ 9 مہینوں کے بعد انسان بن جائے؟ بن جاتا ہے جی؟ نہیں، تو پھر
اگر لوگ کہیں کہ وہ جی وہ تو کیا کہیں گے، مطلب کچھ الفاظ ایسے جی کہ ہمارے ساتھ خواتین بھی، تو فَأَنَّا تُسْرَفُونَ، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، میرے جو دنیا تمہیں پھیرنا چاہتی ہے، اللہ تمہیں حق پہ لانا چاہتا ہے۔ ہو گیا جی؟ جی سر، پرفیکٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی 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 بالکل ہے۔ میں موجود۔ جی پلیز دونوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ جی کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، من یرزقکم، تمہیں کون رزق دیتا ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، ام من یملکو، یا کون مالک ہے، السمع والابصار، سماعت اور بصارت کا، ومن یخرج، اور کون نکالتا ہے، الحی، زندے کو، من المیت، مردے سے، ویخرج، اور نکالتا ہے، من المیت، مردے کو، من الحی، زندے سے، ومن یخرج، ومن یدبر، اور کون تدبیر کرتا ہے، الامر، امور کی، اور کون امور کی تدبیر کرتا ہے، فسیقولون، تو یقیناً وہ کہہ دیں گے اللہ، فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، فذالکم اللہ ربکم الحق، تو اللہ ہی ہے تمہارا، جو تمہارا نہیں، اس حقیقی میں رب ہے۔ معذرت کے ساتھ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے ہماری زبان میں بھی، یہ ہے تمہارا اللہ، فذالکم اللہ، یہ اچھا، ہے تمہارا اللہ۔ یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ بالکل فماذا بعد الحق، تو پھر حق کے بعد، کیا ہے؟ الا الضلال، تو کیا حق کے بعد، کیا حق کے بعد نہیں ہے گمراہی؟ کرتے ہیں کہ حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی، جی، حق کے بعد کیا ہے حق کے بعد کیا مگر ہے مگر جی فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں پاتے ہو؟ کہاں پہ جاتے ہو؟ تو بھائیو یہ رکھ لو ذہن میں کہ یہ جو دنیا ہے، سائنس جو ہے وہ قرآن کی محتاج، مطلب قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے، قرآن سائنس کی محتاج ہے۔ سائنسدان قرآن سائنسدان کا محتاج نہیں ہے، سائنس بدلتی رہتی ہے، پہلے کچھ اور کہتے تھے اب کچھ اور کہتے تھے۔ جی مجھے یاد ہے کہ اس دنیا کو کنٹرول کرنے والا آپ کو پتا ہے کہ عبدالسلام نوبل پرائز جو قادیانی مطلب پتا نکلا، اور جس نے استعفیٰ بھی دے دیا ضیاء الحق کے زمانے کے اندر، اس کو نوبل پرائز ملا کیوں تھا؟ اس کو فزکس کے اندر نوبل ملا تھا، اور اس نے یہ کیا تھا، پہلے یہ تھا کہ 3 طاقتیں ہیں جو دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور اس نے بتایا کہ یہ 2 طاقتیں ہیں، اور اس کا انٹرویو مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس لیب ہو اور میری زندگی کا وقت ہو میرے لیے، تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ کنٹرول کرنے والی چیز ایک ہے، جس کو ہم تو قادیانی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ، اور تم کہو گے کنٹرولنگ پاور۔ یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ جتنے بھی اپنا ریسرچ ہو رہی ہے کر کے دیتے ہیں، اور ہم اپنے قرآن مجید میں ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قرآن مجید میں تو پہلے ہی تھی۔ بالکل ایسا ہی بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک ٹرانسلیشن بکس میں ایک جملہ ملتا تھا کہ the sun is stationary، جبکہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں ایک واضح کی گئی ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نمبر 30 ایسے ہی آگے جی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میری طرف آ جائیں، میں پیار کرنے والا ہوں، رب ہوں، پروردگار ہوں آپ کا، فاسق نہ بنو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، مطلب کیا منطق دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا
تو وہ کہیں گے اللہ، لیکن مانیں گے نہیں، دل سے ایمان نہیں لائیں گے جی، اس لیے کہ اللہ ہی کہتا ہے کہ اللہ کا ایک رسول بھی ہے اور وہ آخری نبی ہے جی۔ اور یہود ہو گئے یا نصرانی ہو گئے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم اللہ کو مان لیتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ ہی کہے کہ وہ میرا رسول ہے۔ یا دہریے ہوں گے تو اللہ کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کذالک، ترجمہ کریں کذالک، اسی طرح اسی طرح اس اسی طرح طرح اسی طرح حقت کلمت ربک، تیرے رب کی باتیں باتیں سچی سچی ہے۔ ثابت ہو گئیں، سچ ثابت ہو گئیں، حقت سچ ثابت ہو گئی۔ سچ ثابت ہو گئیں، علی الذین فسقوا، دونوں لوگوں ترجمے کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بھی یا ان لوگوں پر، تو ان لوگوں پر کرتے ہیں علی الذین، ان لوگوں ان پر لوگوں پر ان لوگوں پر فسقوا جی، جنہوں نے جنہوں نافرمانی نے کی، نافرمانی کی، جنہوں نے نافرمانی نافرمانی کی، کی، مطلب وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے انہم لا یؤمنون، بے بے شک شک وہ وہ ایمان نہیں لائیں ایمان گے۔ نہیں لاتا۔ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دائی کے لیے ہے کہ وہ وقت ضائع مت کرے اور آگے دیکھے کہ بھی آگے کوئی حق کا متلاشی اور ہے تو اس کے پاس جا کے دعوت دے اور اس کو مسلمان بنائے، اللہ کی پہچان کروائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا تابع بنائے۔ جی کیسر بھائی؟ ذالک حقت کلمات ربک، اسی طرح تیرے رب کی باتیں سچ ثابت ہو گئی، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، انہم کہ بے شک وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور چیز، پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ صرف تو فکون جو آخر ہے وہ ہے یا بھٹکائے جا رہے ہو، اف یعنی کہ جھوٹ بول کے بندے کو دوسری سائڈ پر لگا دینا۔ واقف آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کا سنا ہوا ہے، کیوں جی؟ جی بالکل سنا ہوں۔ جی کا مطلب جی، تو اف کیا تھا؟ وہ جھوٹ تھا، ایسا ہے؟ جی مطلب ہار پھیر کے منافقوں نے وہ تو ادی وہ واقعہ افک، تو اس سے تو فکون کا ہے تم پھیرے جا رہے ہو، اوتا دوسرا فون ہے جیسے بھٹکائے جا رہے ہو، جہاں تو فکون اوپر ہے دوسرا فون پھیرے جا رہے ہو، نیچے ہے تو فکون، آیت نمبر 34 جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اس کو آپ جی کے ذہن میں اندر ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ ڈالے گا انشاءاللہ۔ اب جی شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل، آپ ان سے اے پوچھیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی پوچھئے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ہم کہیں گے آپ ان سے کہیے، حل شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا کوئی تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کو، خلق کہتے ہیں پیدائش، تخلیق، پروفیسر صاحب نے تخلیق کا لفظ استعمال کیا تو جی میں تخلیق کہہ رہا ہوں ورنہ پیدائش کا آغاز کرتا ہے، پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے گا، پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ ہاں جی، اعادہ، پھر اسی کو دوبارہ کرے گا، جیسا پہلے پیدائش کی ابتدا کی دوبارہ پیدا کرے گا مرنے کے بعد۔ تو میرے ساتھ کہیں جی کل، کہہ اے دیجئے نبی صلی اللہ کہہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، دیجئے، حل من شرکائکم، کیا 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 تمہارے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، کوئی ہے من یبدأ الخلق،
جو پیدائش کی ابتدا کرے، جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، یہ کہہ رہے آپ، کوئی حرج نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے طریقوں میں کوئی ہے کہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے اور پھر کیا ہوگا، لوگ مر جائیں گے اور ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے، اس کا ادا کرتا ہے، پھر اسی پیدائش کا اعادہ کرے گا، ثم یعیدہ، پھر اسی پیدائش اسی پیدائش کا ادا کرے گا۔ ہاں جی، تو اب جواب کیا ہوگا؟ کوئی بندہ بھی آج تک مخلوق میں سے یہ نہیں ہو پایا کہ جس کوئی چیز پیدائش کی ابتدا کی ہو اور پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ترجمے میں ہم پڑھ چکے ہیں جی، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ جی، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کی ابتدا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسی پیدائش کا اعادہ کرے گا۔ بالکل، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکائے جاتے ہو، کہ جھوٹ بول کے سیدھے راستے سے دوسرا آدمی آپ کو بھٹکا رہا ہے، قرآن مجید سے پھیر کے جھوٹ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ہے تؤفکون، بھٹکائے جاتے ہو یا بھٹکائے جا رہے ہو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کا مطلب کیا جی؟ تو تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے جی، اب وقت اتنا ہی رہ گیا ہے، ورنہ تو اور آگے جو ہے یہدی اور یہدی، اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کل کے لیے۔ یہدی کا مطلب ہے ہدایت دیتا ہے، یہدی، یہدی کا مطلب ہے اصل میں یہتدی، یہ تھا لفظ، تو تا دال کا مخرج ایک ہے، اد مخرج ایک ہے یا نہیں؟ جی، تو تا کو دال کے اندر مدغم کر دیا گیا، تو یہدی مطلب ہے ہدایت پانا، ہدایت پانا، یہدی ہدایت دینا، راہنمائی کرنا، یہدی راہنمائی دینا یا ہدایت کے لیے دو لفظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اچھا، آخری میں اپنے ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہے، جلدی جلدی جی، قل هل من شرکائکم، قل هل من شرکائکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہے، یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ آپ خیر دے جی، بڑا خوبصورت سبق آج ہم نے پڑھا، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے دل میں بسے اور ہم اللہ کے تابع فرمان رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اللہ۔